بنگلہ دیش میں عام انتخابات کے لیے پولنگ کا وقت ختم، ووٹوں کی گنتی جاری، شہریوں کی بڑی تعداد نے حق رائے دہی استعمال کیا۔ پولنگ سٹیشنز کے باہر ووٹرز کی لمبی لائنز لگ رہی۔ ملک بھر میں الیکشن کے دوران پولنگ پر پرامن رہی ہے۔ بی این پی اور جماعت اسلامی کی زیر قیادت اتحاد کے درمیان مقابلہ متوقع۔ سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کے بیٹے طارق رحمان بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی جماعت اسلامی کی جانب سے شفیق الرحمان وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں۔ شیخ حسینہ واجد کی حکومت کا تختہ الٹنے والے جے پر مشتمل نیشنل سٹیزن پارٹی بھی جماعت اسلامی کے اتحاد میں شامل۔ پابندی کے سبب شیخ حسینہ واجد کی عوامی لیگ انتخابی عمل سے آؤٹ۔ حکومت بنانے کے لیے 300 میں سے 151 نشستوں پر اکثریت حاصل کرنا لازم ہے۔ آمریت سے نجات کے بعد بنگلہ دیش میں سیاسی ماحول گرم۔ بنگلہ دیش کے عام انتخابات میں کسی کی ہوگی جیت اور کس کی ہوگی مات۔ 92 نیوز کی بنگلہ دیش کے انتخابات پر ہر لمحہ نظر۔ برادر اسلامی ملک میں عام انتخابات پر 92 نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن۔ بنگلہ دیش اور پاکستان کے تجزیہ کاروں اور رپورٹرز کی مسلسل کوریج۔ بھارت کرکٹ کو بنگلہ دیش کے خلاف ہتھیار بنانا چاہتا تھا، پاکستان نے کرکٹ میں سیاست کو افسوسناک قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کہتے ہیں، ہمارا فیصلہ کرکٹ میں سیاست کو نہ لانے کے لیے تھا۔ بھارت میں انتہا پسندی عروج پر ہے۔ ایک سال میں 55 مسلمانوں کو تشدد کر کے مار دیا گیا۔ یہ واقعات بھارتی حکومت اور انتظامیہ کی مدد سے کیے گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے واضح پیغام دیتے ہوئے کہا، پاکستان پانی سے متعلق اپنے حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ ہم نے عالمی عدالت انصاف میں بھارت کے خلاف بھرپور مواقع پیش کیا۔ وفاق محسن نقوی سے امریکی محکمہ خارجہ کے معاون وزیر برائے جنوبی اور وسطی ایشیا جان مارک پومرشائم کی ملاقات۔ امریکی وزیر کی اسلام آباد میں کوئٹہ کے حالیہ دہشت گرد حملوں کی مذمت۔ ملاقات میں پاک امریکہ تعلقات اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عالمی تعاون ناگزیر ہے۔ ادھر وزیر داخلہ محسن نقوی سے بحرین کے ہم منصب راشد بن عبداللہ الخلیفہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ بحرینی وزیر داخلہ کی اسلام آباد کی مسجد میں خودکش دھماکے کی شدید مذمت۔ بحرینی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ بحرین ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ گھر میں گر کر زخمی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل قمر جاوید باجوہ کو گرنے کی وجہ سے چوٹ آئی۔ اس وقت سی ایم ایچ میں زیر علاج ہیں۔ قومی اسمبلی میں سولر نیٹ میٹرنگ، بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور گردشی قرض پر بحث چھڑ گئی۔ رہنما پیپلز پارٹی شرمیلا فاروقی کی نیٹ میٹرنگ پر حکومت پر کڑی تنقید۔ کہا کہ ہم نے حکومتی پالیسی کے تحت سولر لگوائے، حکومت نے ہمیں دھوکہ دیا۔ بتایا جائے اپنی نااہلی اور کرپشن کا بوجھ نیٹ میٹرنگ صارفین پر کیوں ڈال رہے ہیں۔ وزیر توانائی اویس لغاری بولے، اس وقت 4,66,000 صارفین نیٹ میٹرنگ پر ہیں۔ نئی ریگولیشنز میں نیٹ میٹرنگ بجلی کی قیمت خرید 27 روپے فی یونٹ ہی رکھی گئی ہے۔ حکومت کو دیگر ذرائع سے 8 روپے تک فی یونٹ بجلی مل رہی ہے۔ ریگولیشن صرف ان موجودہ صارفین کے لیے تبدیل کی گئی ہے جو نیٹ میٹرنگ سے نیٹ بلنگ پر جانا چاہتے تھے۔ ادھر گردشی قرضے کی ادائیگی کے لیے بجلی صارفین سے سالانہ 310 ارب روپے وصول کرنے کا انکشاف۔ قومی اسمبلی میں تحریری جواب۔ خطے میں لاکھوں خاندان موسمیاتی تبدیلی اور سماجی چیلنجز سے متاثر ہیں۔ محفوظ رہائش کی کمی صرف مادی مسئلہ نہیں بلکہ وقار اور مواقع کا نقصان ہے۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کا ایشیا پیسیفک شیلٹر اینڈ سیٹلمنٹس فورم 2026 سے خطاب۔ کہا، رہائش محض چھت نہیں بلکہ صحت، تعلیم اور استحکام کی بنیاد ہے۔ رہائش بنیادی حق ہے اور پیپلز پارٹی کے وعدے روٹی، کپڑا اور مکان میں شامل ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ دنیا کی توجہ سندھ پر اس لیے مرکوز ہوئی کیونکہ ہم نے نتائج دیے۔ 2022 کے سیلاب میں 70% سندھ زیر آب اور 21 لاکھ مکانات متاثر اور لاکھوں افراد بے گھر ہوئے۔ سندھ پیپلز ہاؤسنگ فار فلڈ افیکٹیز منصوبہ اب دنیا کا سب سے بڑا ہاؤسنگ ریکنسٹرکشن پروگرام بن چکا ہے اور لاکھوں مکانات کی تعمیر کا عمل جاری ہے۔
راولپنڈی میں 26 نومبر احتجاج کیس کی سماعت کے دوران علیمہ خان کے دوبارہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ عدالت نے علیمہ خان کو گرفتار کر کے کل پیش کرنے کا حکم دیا۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے کیس کی سماعت کی۔ مقدمے کی سماعت کل تک ملتوی۔ وزارت خزانہ پانڈا بانڈ کی لانچ کی تیاری مکمل نہ کر سکی۔ ذرائع کے مطابق $250 ملین کے پانڈا بانڈ فروری کے پہلے ہفتے میں لانچ ہونا تھے۔ بانڈ کی فروخت سے ملنے والی رقم قرضوں کی بروقت واپسی کے لیے استعمال ہونا تھی۔ حکومت کو بھی اپریل میں $1.2 ارب کے یورو بانڈ کی میچورٹی کا انتظار تھا۔ پاکستان کا دوسرا مقامی سیٹلائٹ EO2 کامیابی سے لانچ کر دیا گیا۔ ترجمان سپارکو کے مطابق چین کے یانگ جانگ سی شور سینٹر سے سیٹلائٹ لانچ کیا گیا۔ سیٹلائٹ زمین کے مشاہدے اور امیجنگ کی صلاحیت بڑھائے گا۔ سیٹلائٹ منصوبہ بندی اور وسائل کے انتظام کے لیے اہم ڈیٹا فراہم کرے گا۔ پاکستان کے سیٹلائٹس کے بیڑے میں اضافہ، مشاہدات کی تسلسل اور درستگی بہتر ہوگی۔ سیٹلائٹ حکمرانی، آفات کے انتظام اور اسٹریٹجک منصوبہ بندی میں معاون ثابت ہوگا۔ مقامی EO2 پاکستان کی سیٹلائٹ تیاری میں خود انحصاری ظاہر کرتا ہے۔ ایران سے ڈیل ترجیح ہے، نیتن یاہو کو بتا دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات مثبت رہی۔ مذاکرات میں دیکھا جا رہا ہے کہ ڈیل ہوتی ہے یا نہیں۔ ڈیل نہ ہوئی تو دیکھیں گے کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ پچھلی بار ایران نے ڈیل نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ایران کو آدھی رات ہیمر بمباری کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ایران کے لیے امریکی حملہ اچھا ثابت نہیں ہوا تھا۔ امید ہے ایران کا رویہ اس بار زیادہ ذمہ دارانہ ہوگا۔ ہم نے ٹرمپ کو دھوکہ دیا اور نہ ہی کسی شخص کو سزائے موت دی، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا امریکہ ایران مذاکرات ناکام بنانا چاہتا ہے۔ اسرائیل مذاکرات میں رکاوٹ ڈال کر فائدہ اٹھاتا ہے۔ اصل گمراہ کرنے والوں کو سامنے لانا ضروری ہے۔ ایرانی دفاعی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی نے کہا کہ ایران کے خلاف کسی بھی فوجی حملے کو جنگ کا آغاز تصور کیا جائے گا۔ ایرانی میزائل صلاحیتوں پر کوئی بات چیت نہیں کی جا سکتی۔ مذاکرات کے ساتھ ساتھ دھمکیاں امریکی فطرت ہے۔ ایرانی فوجی کمانڈر بارہا کہہ چکے، محدود فوجی حملہ بھی جنگ کا آغاز ہوگا۔ اگر جنگ چھڑ جاتی ہے تو یہ صرف میدان تک محدود نہیں رہے گی۔ دہشت گرد اسرائیلی وزیر اعظم بھی غزہ بورڈ آف پیس میں شامل۔ نیتن یاہو نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کے دوران اسرائیلی رکنیت پر دستخط کیے۔ ادھر پولینڈ نے ٹرمپ کے غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت سے انکار کر دیا۔ دوسری جانب اسرائیل کی غزہ میں بربریت بھی جاری۔ جنگ بندی کے بعد سے اب تک شہداء کی تعداد 591 ہو گئی۔ ادھر آسٹریلیا کے شہر میلبرن میں فلسطین سے اظہار یکجہتی۔ مظاہرین نے اسرائیلی صدر کے آسٹریلیا کے دورے کے آخری دن احتجاجی ریلی نکالی۔ مظاہرین نے پرچم اور بینرز اٹھا کر فلسطین کے حق میں نعرے لگائے۔ پاکستان نے فلسطین کے لیے 29ویں امدادی کھیپ روانہ کر دی۔ سامان میں آٹا، چاول، کھجور، کوکنگ آئل اور دیگر ضروری اشیاء شامل۔